السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نعرہ مستانہ۔ آواز اور تصویر کے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوست احباب تک شیئر کیجئے۔ آواز اور تصویر کے دوستو، بازار میں چلتے ہوئے میری توجہ ایک عجیب و غریب اشتہار نے کھینچ لی جو ایک دکان کے باہر آویزاں تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا یہاں دلوں کی مرمت اور علاج کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہو کر دکان میں داخل ہوا تو ایک بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ اس نے شاید مجھے کئی بار وہ اشتہار پڑھتے اور حیران ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں دلوں کی اصلاح اور علاج کرتا ہوں۔ یہاں وہی آتا ہے جس کا دل اس کے قابو میں نہ ہو۔ آواز اور تصویر کے دوستو، پھر اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم ادھر ذرا میرے تو قریب آؤ۔ اس نے اپنا دایاں کان عین میرے دل کے مقام پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے غور سے کچھ سن رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے دل کی دھڑکن میں معمولی سا خلل ہے میرے بیٹے، تم گھبراؤ نہیں، تمہارا علاج بہت آسان ہے اور تمہارے لیے دوا بہت معمولی سی ہے۔ میں یہاں دلوں کا علاج ان کی نوعیت اور حالت کے حساب سے کرتا ہوں۔ آواز اور تصویر کے دوستو، مجھے شوق پیدا ہوا اور میں اس شخص سے پوچھ بیٹھا کہ دلوں کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ آواز اور تصویر کے دوستو، وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یہ ہمارا وراثتی علم ہے۔ میرے باپ نے جو کچھ میرے دادا سے سیکھا تھا وہ سب مجھے سکھا دیا تھا، تو اس تجربے کے مطابق دنیا کے اندر دلوں کی اقسام کچھ اس طرح سے ہیں۔ آواز اور تصویر کے دوستو، وہ بزرگ اب دلوں کی اقسام بتانے لگے۔ کہتے ہیں ایک وضاحتیں کرنے والا دل ایک زخمی دل ہوتا ہے، اور ایک دل جو ذبح ہو چکا ہے، اور ایک دل وہ ہے جو نرم اور کومل ہوتا ہے، ایک دل گہرا ہوتا ہے اور ایک جلتا ہوا دل ہے، اور ایک غرق ہوتا ہوا دل ہے، ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک غم زدہ دل ہوتا ہے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹا، ایک دل صحت مند بھی ہوتا ہے اور ایک دل اداس ہوتا ہے، اور ایک دل بیمار ہوتا ہے، ایک بے ہوش دل ہوتا ہے اور ایک مضبوط دل ہوتا ہے، ایک دل مغرور دل ہوتا ہے، اور بیٹا ایک دل مسرور ہوتا ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے، بس تم پاکی بیان کرتے رہو اس کی جو سب دلوں کو پھیرنے والا پاک پروردگار ہے۔ آواز اور تصویر کے دوستو، میں نے اس ہستی سے کہا، جناب، ایک طالب آپ کے پاس کچھ پوچھنے آیا، ایک طالب آپ کے پاس کچھ پوچھنے آیا ہے، اور آپ نے اسے 1000 دریاؤں میں بانٹ دیا۔ وہ ہنس دیا، مسلسل مسکراتا رہا۔ یہ ہنسی ایک دانا اور عارف شخص کی تھی۔ آواز اور تصویر کے دوستو، وہ بزرگ مجھ سے کہنے لگا، اے میرے بیٹے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس آنے والے ایسے ہی حیران آتے ہیں، مگر میرے ایک نسخے سے ہی مطمئن واپس چلے جاتے ہیں۔ جس نے بھی یہ نسخہ استعمال کیا اور تھوڑی سی کوشش کی تو اس کا دل اور وجود صحت مند ہو گیا، سوائے اس کے جس کے متعلق آسمانوں سے کوئی اور فرمان آ چکا ہو۔ آواز اور تصویر کے دوستو، وہ بزرگ مجھ سے کہنے لگے، بیٹا، وہ ذرا کاغذ اور میرا قلم پکڑانا، میں تمہارے لیے نسخہ تجویز کرتا ہوں۔ میرے بیٹے، تمہارا رزق تقسیم ہو چکا ہے، جو کوشش سے تم حاصل کر سکتے ہو، لہٰذا ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے میں خود کو ہلکان مت کرو۔ تقدیر کا لکھا ناگزیر ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، لہٰذا گھبرانے سے کچھ حاصل نہیں۔ اور تمہارا دوست عاجز و بے بس ہے، در حقیقت وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے توقعات وابستہ کرنا ترک کر دو۔ آواز اور تصویر کے دوستو، وہ بزرگ فرماتے ہیں،
جو دشمنی کرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لہٰذا دشمنوں کا سامنا بلا خوف و خطر کرنا، ان سے ڈرنا مت۔ اپنے دل کو 3 چیزوں سے پاک کر لو، نفرت، کینہ و بغض اور ریاکاری سے۔ آواز اور تصویر کے دوستو، وہ بزرگ میرے لیے نسخہ لکھ رہے تھے اور مزید فرماتے ہیں، اپنے دل کو 3 چیزوں سے خوبصورت کر لو، مزین کر لو، ایمانداری، تقوی اور اخلاص۔ اور بیٹا 3 باتیں کبھی نہ بھولنا، پروردگار کے حضور ادب سے سر تسلیم خم کرنا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، خوشحالی اور مشکلات ہر حال میں خالق کا مستقل شکریہ ادا کرنا۔ سنو، مخلوق کے حال کو اس کے خالق پر چھوڑ دو اور خود کو درست کرنے میں مشغول ہو جاؤ، نہ کہ دوسروں کو۔ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک یاد رکھنے والی زبان، برداشت کرنے والا صابر جسم، سمجھنے اور جاننے والا عقل مند دماغ، اور 3 چیزوں سے دور بھاگتے رہو، لوگوں میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کی باتیں کرنا اور ایسے بیکار لوگوں میں بیٹھنا جو صرف باتیں کرتے ہوں، وہ بھی دوسروں کے عیبوں کی۔ تو ایسے لوگوں سے بچتے رہنا، کیونکہ گھروں میں غربت اور افلاس انہی کے ہاں ڈیرا ڈالتی ہے، جو اپنا وقت دوسروں کے متعلق باتیں کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں۔ آواز اور تصویر کے دوستو، اس بزرگ نے میرا نسخہ مجھے تھماتے ہوئے پکڑاتے ہوئے فرمایا، اپنی دوا لے لو، بر وقت کھا لینا، اللہ آپ کو شفا بخشے گا۔ او خدایا، میں نے یوں محسوس کیا جیسے میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ میں نے اس نسخے کو کھلے دل سے قبول کیا اور گھر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ہر وقت اس نسخے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور ان نصیحتوں پر عمل کرتا رہا، اور واقعی مجھے آرام ملنا شروع ہو گیا۔ آواز اور تصویر کے دوستو، میرے دل کی دھڑکن اعتدال میں آ گئی۔ یہ زندگی گزارنے کے ایک آسان طریقہ تھا، جس پر آپ جب عمل کرتے ہیں تو دل کو حیات نو ملتی ہے، روح فخر و انبساط سے بھر جاتی ہے، روح فخر و خوشی سے بھر جاتی ہے، اور آپ دل و جان سے خوش و خرم رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آواز اور تصویر کے دوستو، میں نے یہ نسخہ آپ کے سامنے بھی شیئر کر دیا ہے، آپ کے سامنے بھی بیان کر دیا ہے، آپ کو بھی بتا دیا ہے، اس لیے بتایا ہے کہ عمل کرنے سے ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے دل کو شفا مل جائے۔ اللہ کریم تمام انسانوں کے دلوں کے لیے آسمانوں سے شفا نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آواز اور تصویر کے دوستو، میرے اس پیغام کو اپنے پیاروں تک، اپنے دوست احباب، رشتہ داروں تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ اس سے ایسا ہوگا کہ جو بے قرار دل ہیں، جس دل کو جیسی شفا چاہیے ہوگی اسے مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے دوست کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل نعرہ مستانہ۔